آج آپ نے اور میں نے اس موسم بہار نیکیوں کا جو آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دینا ہے، اپنے آپ کو ایک انرجی دینی ہے، اپنے آپ کو یہ بات بتلانی ہے کہ ہم کہاں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی تخلیق صرف مسلمانوں کی نہیں، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہی تھا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا اللہ رب العزت نے تمہیں اور مجھے بلا وجہ پیدا کر دیا؟ بلا وجہ، بغیر کسی سبب کے؟ کیا یہ دنیا کھیل کود اور تماشے کے لیے اور دن رات صرف روزی کمانے کے لیے، دن رات صرف روزی کمانے کے لیے بنائی گئی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے یہ سمجھ لیا یہ زندگی صرف کھیل تماشا اور تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنے والے؟ دنیا کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف انداز میں، اور اللہ نے بھی واشگاف انداز میں مسلمانوں کے لیے بیان کیا۔ یہ دنیا، الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ اور الدنیا مال، اور دنیا مال ہے، دنیا سے روزی اور روٹی کمانا صرف اس کے لیے ہے، لمن لا مال لہ، جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ اور اس کو جمع کون کرتا ہے؟ لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا۔ ایک حدیث انسان کو سمجھ آ جائے دنیا کی حقیقت۔ ہم یہ سنتے تو رہتے ہیں کہ دنیا بالکل ردی چیز ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور مچھر کے پر کے برابر بھی ہو اگر اس دنیا کی حیثیت، یہ سنتے رہتے ہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو پانی بھی نہ پلائے۔ سنا ہے، سب نے سنا، سب کو پتا ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ بات کتنی کو اتری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے، الدنیا ملعونۃ، اس دنیا پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ جس کے اوپر لعنت کرے خالق ہے، مالک ہے، اپنی مخلوقات میں سے جس کے اوپر مرضی لعنت کرے۔ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، دنیا میں ہر چیز کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے، اللہ، تین چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز ان کی طرف لے جانے والی۔ گویا انسان کو ان تین میں سے ایک کیٹیگری میں ہونا چاہیے، اللہ عالم او متعلم او ذکر اللہ۔ ہر چیز کے اوپر لعنت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ ملعون چیزوں کے پیچھے بھاگنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں مجھ سے اور آپ سے۔ صرف تین چیزوں کے اوپر اس دنیا میں لعنت نہیں بھیجی گئی، گویا ان کے اوپر رحمت بھیجی گئی ہے۔ ایک عالم کے اوپر جو دین کا علم حاصل کر کے عالم بن جائے، دوسرا جو عالم تو نہ ہو، کاروبار میں بھی بیزی ہو، مصروف ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا بھی ہے، لیکن وہ طالب علم ضرور ہو، ہر وقت اس کی یہ خواہش ہو کہ جہاں دین کی بات مل جائے، جہاں سے دین کی بات سنوں اس کو یاد کروں، یا عالم ہو جائے یا متعلم ہو جائے یا طالب علم بن جائے۔ یہ دو کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر لعنت نہیں ہے، یا ذاکر بن جائے، نہ عالم ہے نہ متعلم ہے لیکن زبان ایسی ہے، کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہے، جب فارغ وقت ملتا ہے کہہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ذکر اللہ ہو اور ذکر اللہ کرنے والا ہو۔ اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان کر دی، وہ یہ ہے جو ان تین رستوں کی طرف رستہ لے کے جا رہا ہے وہ رستہ بھی لعنت سے پاک ہے۔ مثلا آپ مسجد میں آ رہے ہیں ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے، رسول اللہ کی بات سننے کے لیے، گویا گھر سے نکلتے ہی حالت عبادت میں ہے۔ اور بعض حدیثیں آپ نے سنی ہوگی کہ مسجد کی طرف جانے والا، گھر سے نکلنے والا، اس کا اجر پورے کے پورے احرام باندھے ہوئے حاجی کے برابر ہے۔ گویا ذکر کے رستے پہ چلنے والا بھی
لعنت سے پاک ہو گیا، علم کے رستے پہ چلنے والا بھی پاک ہو گیا، خود کو طالب علم سمجھنے والا بھی پاک ہو گیا۔ اور عالم ہونا یہ تو بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے، اور اللہ کرے اللہ کل قیامت کے دن ہم میں سے بعض کو علماء میں بھی اٹھائے، عالم ہو یا متعلم ہو یا ذاکر ہو یا ذکر کرنے والا ہو۔ بتائیے آپ میں سے ایک بندہ کوئی حدیث بھی نہیں جانتا، کوئی حدیث بھی نہیں جانتا، کوئی قرآن کی آیت زبانی یاد نہیں، مثال دے رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے کہ سارے مسلمان ہیں، سورۃ فاتحہ سب کو آتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک مثالاً کہہ رہا ہوں، کیا اس کو سبحان اللہ کہنا مشکل ہے؟ کیا اس کو الحمدللہ کہنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہم نے مشکل بنائی ہوئی۔ تو گویا ایک عام بندہ بھی جب بھی فارغ بیٹھے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے تاکہ اس لعنت سے نکل جائے جو اللہ نے اس دنیا کے اوپر اور دنیا کی ہر چیز کے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تمہیں بلا سبب پیدا کیا گیا ہے؟ اور اگر اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بلا سبب اور آپ کو اور مجھے بلا سبب پیدا کیا تو تخلیق کا مقصد بھی اللہ نے قرآن پاک میں بتلا دیا، آپ جانتے ہیں کہ تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے کہ جن اور انس میری عبادت کریں۔ لیکن ایک اور اینگل سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، اگر اللہ رب العزت نے یہ دنیا کھیل کود تماشے اور بس جس طرح بعض ایتھیسٹ اور دین بیدار لوگوں کا یہ دعویٰ اور نعرہ بن گیا انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے، دین میں انسانیت ہے، لیکن انسانیت ہی کو مذہب مان کے اور اللہ کے حقوق کو فراموش کر دینا، اس سے بڑی بدعقیدگی بھی کوئی نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ویسے ہی پیدا کیا تو آپ قرآن پاک کی ایک صورت ہے جن میں آیتوں کی ترتیب اللہ نے کسی اور انداز میں لگائی ہے، لیکن تشریح کسی اور انداز میں بھی، یہ بھی قرآن پاک کے ایجادات میں شامل ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اگر دنیا بے سبب ہوتی تو اللہ رب العزت نے جو انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ کا سسٹم بنایا ہے وہ کتنا جامع ہے، وہ کتنا مضبوط ہے، وہ کتنا پختہ اور پکا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے وہ سسٹم بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت تو چندہ بھی نہیں تھی، لیکن اللہ بیان کر رہا ہے تاکہ اللہ کی بات شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان حلق سے کوئی آواز نہیں نکالتا، کوئی آواز کبھی کبھی بامانی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بے معنی بھی ہوتی ہے۔ انسان حلق سے کوئی آواز نہیں نکالتا جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈنگ پہ بیٹھے نہیں ہوتے اور وہ لفظ کو کیا آواز کو بھی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے یہ ریکارڈنگ کیوں ہے؟ اگر آپ کے اور میرے اعمال پیش ہی نہیں ہونے تو میرے اور آپ کے اعمال کی یہ ریکارڈنگ کے جو حلق سے آواز نکل رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں یہ ترتیب اور انداز میں ہے اور اس کی تشریح اس انداز میں ہے۔ اس سے آگے چلیے، حالانکہ قرآن پاک میں یہ ترتیب اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ اس سورت کا مطالعہ کرنا، یہاں پہ اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی ریکارڈنگوں کا ذکر کیا، اور پھر کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں لفظ کے بغیر بھی کچھ عمل کرتا ہوں، میرا ہاتھ عمل کر رہا ہے، میں مسجد کی طرف چل رہا ہوں، اس کو کون ریکارڈ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا جو حلق سے آواز نکلتی ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی کوئی اشکال نہیں چھوڑا بندے کے دماغ کے لیے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، تو کوئی بھی عمل کر لے، چاہے وہ زبانی ہو چاہے وہ بدنی ہو، کون سا ایسا عمل ہے جو دائیں اور بائیں والے فرشتے کی نظر سے اوجھل ہو جائے؟ اور پھر کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ دائیں اور بائیں والے کی نظر سے کچھ اعمال اوجھل ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایک بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے دل میں نیکی کا خیال آ رہا ہے، میرے دل میں نیکی کا خیال آ رہا ہے، اور حدیث موجود ہے کہ نیکی کا خیال بھی نیکی ہے۔ اب نیکی کا خیال یہ دائیں اور بائیں والے کیسے لکھ رہے ہوں گے، کیسے ریکارڈ ہوگی؟ یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہہ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ برابر نیکی بھی ہوگی، دیکھی جائے گی اور دکھائی جائے گی۔
یہ جو نیکی کا خیال آیا یہ تو دائیں بائیں سے ریکارڈ نہیں ہو سکتا، یہ میرے منہ سے نہیں نکلا. تو اللہ رب العزت نے اس اشکال کو بھی غلط ثابت کر دیا، اور میں اور آپ اس دھوکے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بلا سبب بنائی ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے نیکی کے خیالات کو بھی کل قیامت کے دن کے لیے ریکارڈ کر رہا ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو کیا سمجھتا ہے اے بندے، ہم تیری ریکارڈنگ نہیں کر رہے، ہم تو تیری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہماری دسترت میں ایسے ہے. یہ اللہ اپنی سمت بیان کر رہا ہے. انسان کی طرف سے تو اللہ رب العزت کی سمت اور جہت مخلوقات ہے، یہ وقت جہت اللہ کے لیے ان مخلوقات اور فاصلوں کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے. تو کیا سمجھ رہا ہے اور انسان کیا سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نقشہ بیان کر دیا ہے. اور شاید اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ باتیں اتر جائیں اور رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں اس عظیم الشان مہینے میں داخلے کے لیے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس ریکارڈنگ کو بیان کرنے کے بعد سورہ کہف میں اور دیگر صورتوں میں اس ریکارڈنگ کی کو پیش کرنے کا منظر بھی بیان کیا ہے. ایک تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے دنیا میں الفاظ کی، اعمال کی، دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات کی، یہ ریکارڈنگ مکمل ہو گئی. یہاں تک بھی اللہ قرآن میں کہہ دیتا تو بات مکمل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر یہ کہا کہ اس ریکارڈنگ کو کل قیامت کے دن ہر بندے کو اس ریکارڈنگ سمیت اٹھایا جائے گا. اور بعض آیات یہ ہیں کہ یہ ریکارڈنگ اس کے گلے کے ساتھ لٹکی ہوگی. مراد یہ ہے کہ وہ بندہ 13 سال کا ہوا بالغ ہوا، 14 سال کا ہوا بالغ ہوا، 14ویں سال دن نمبر 1، گھنٹہ نمبر یہ، منٹ نمبر یہ، عمل یہ کیا تھا، دوسرے سیکنڈ میں یہ کیا تھا، تیسرے میں یہ کیا تھا، چوتھے منٹ میں یہ، پورے دن کی ایک کی ریکارڈنگ، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی. انسان جب اپنی اس ریکارڈنگوں کو دیکھ رہا ہوگا، قرآن پاک میں وہ کفیت بھی بندوں کی بیان کر دی ہے، اور بڑے بڑے نیک بندے بھی اس دن ان ریکارڈنگوں کو دیکھ کر کیا کہہ اٹھیں گے؟ مالی حاذل کتاب، مالی حاذل کتاب. اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے، اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے. مالی حاذل کتاب لا یغادر صغیرہ ولا یغادر کبیرہ. اللہ کوئی چھوٹا بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑا بھی نہیں چھوڑا، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پل کو ریکارڈ کر کے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا. اللہ کہے گا جی ہاں، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیکم حسیبا. کفا بنفسک، اقرا کتابک، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب کو، پڑھ اپنی ریکارڈنگ کو. اور جب بندہ اپنی ریکارڈنگ کو پڑھ رہا ہوگا، ایمانداری سے بتائیے اللہ نے جو الفاظ کہے ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کفیت بھی بیان کر دی ہے. اقرا کتابک، اے بندے تیرا حساب میں نے کیا لینا ہے. اقرا کتابک، اپنی ریکارڈنگ دیکھ لے، اپنی ریکارڈنگ پڑھ لے، اپنی ریکارڈنگ سن لے. کبھی آپ موٹر وے کے اوپر اوور سپیڈ ہونا تو آپ اس کو کہیں نہیں میں نے اوور سپیڈنگ نہیں کی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں آپ کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، آپ آ کے اپنی ریکارڈنگ دیکھ لیں، آپ کی گاڑی 130 پہ جا رہی تھی، 140 پہ جا رہی تھی. اللہ رب العزت نے کتنی عمدہ قرآن پاک میں یہ مثال بیان کی. اقرا کتابک، اپنی ریکارڈنگ خود دیکھ لے، پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب کتاب میں لوں نہیں، اپنی ریکارڈنگ دیکھ لے اور جا اپنا حساب خود کر لے، اچھوں میں تھا کہ بروں میں تھا. یعنی بندے کے اوپر حجت بھی قائم کر دی، بندہ منہ کر ہی نہیں سکتا. اور جب بندہ اپنا رزلٹ دیکھے ایک دن میں 100 گنا ہے، نیکیاں 50 ہے، تو رب تعالیٰ نے کیا حساب لینا ہے؟ بندے تو اپنا حساب خود بھی کر لے، تیرا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں. اپنی ریکارڈنگ دیکھ لے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا اللہ رب العزت نے بلا وجہ پیدا کی ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. محدثین اور مفسرین نے تو لکھا نا
کہ اللہ رب العزت صرف ایک سورت بھی نازل کر دیتے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے بندے سے کلام کیا، اپنی مخلوق سے کلام کیا، ایک سورت ایک حکم بھی نازل کر دیتے، ماننا واجب تھا۔ لیکن اللہ نے تشریح بھی کی، خود ہی کر رہا ہے کہ شاید میرے بندوں میں سے کچھ سمجھ آئیں، کچھ لوٹ جائیں، اور رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوٹنے کی توفیق دے، رجوع کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے، صاف کر دے، اور ہمیں استقامت دے اس دین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کی تشریح شاید نہیں پڑھی، اور جنہوں نے پڑھی ہے بہت اچھی بات ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے عمل کیا کس کے برابر؟ ذرے کے برابر۔ ذرے سے مراد کائنات کی وہ اکائی ہے جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتی، اور سائنسی زبان میں ایٹم پہلے مانا جاتا تھا کہ تقسیم نہیں ہوتا، پھر پتہ لگا اس کے اندر بھی نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرونز وغیرہ موجود ہیں۔ ایک ریت کا ذرہ ہے جس کو ہم ذرہ سمجھتے ہیں، ایک نمک کا ذرہ ہے جس کو ہم ذرہ سمجھتے ہیں، نہیں، ریت کے ذرے کا بھی 1000واں حصہ ممکن ہے، نمک کے ذرے کا بھی 1000واں حصہ ممکن ہے، اور وہ جو مزید تقسیم نہ ہو سکے ذرہ اس کو کہتے ہیں، اور جو اس ذرہ برابر نیکی لے کے آئے گا اپنے سامنے دیکھے گا، اور ذرہ برابر برائی لے کے آئے گا اپنے سامنے پائے گا۔ کیسے دیکھے گا؟ اور بعض لوگوں کو تو اللہ رب العزت نیکیاں دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، صرف آخرت کے لیے نہیں ہے۔ آخرت کے لیے تو آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ کھجور کو اللہ تعالیٰ نے پرورش دی، پہاڑ جتنی ہو گئی، ایک صدقہ کیا ہوا کھجور کا پہاڑ جتنی نیکی بن گئی، تو دیکھ لی، اور کتنی بڑی کر کے میگنیفائی کر کے اللہ دکھاتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی میگنیفائی کر کے اور بڑھا کر نیکیاں دکھائی جاتی ہیں۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو اس حوالے سے بھی آپ غور کر لیجئے۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم، انہوں نے گھر کو چھوڑا، گھر چھوڑا گیا نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گھر چھوڑ دے، ہجرت کر، نکل آئے۔ ابراہیم تو نے میرے لیے گھر کو چھوڑا ہے، یہ نیکی کا دیکھنا ہے، اب قیامت تک کے لیے جو تیرے رب کا گھر ہے تو اس کا بانی ہے اور تو اس کا معمار ہے۔ ابراہیم تو نے اپنے بیوی بچوں کو تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑا ہے میرے لیے، اب تجھے آگ میں ڈالا گیا ہے، یہ میری ہی بنائی ہوئی آگ ہے، تیرے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ابراہیم تو نے، میں مثالاً سمجھا رہا ہوں، یہ نیکیوں کا دیکھنا نہیں ہے، تو نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا رب کے حکم کے لیے، جا تیرا رب اس کے بدلے میں تجھے یہ فضیلت عنایت کرتا ہے، آج کے بعد دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر جتنے نبی آئیں گے تیری اولاد میں سے آئیں گے، اور تیری اولاد میں سے ایک نبی وہ بھی آئے گا جو کائنات کا امام ہوگا۔ ایک بیٹے کی قربانی دی، نیکیوں کو دیکھ نہیں لیا اپنے سامنے، اور یہ تو نبیوں کی بات ہے۔ ایک عام بات شیخ عبید الرحمن محسن برادر نے ہمیں بتلائی ہے، ہم تک پہنچی ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک عورت 75 سال کی عمر، دور حاضر کا واقعہ، کیپٹن کی ماں، پنڈی کا واقعہ، آنکھوں کی بینائی چلی گئی 75 سال کی عمر میں، GHQ لے کے گئے، شفا اسپتال لے کے گئے، بڑے علاج کروائے، کیپٹن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ہم نے بڑی کوشش کر دی، ان کے پیچھے جو سسٹم ہوتا ہے روشنی دینے کا وہی ختم ہو چکا ہے، اب بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ وہ عورت ہے 75 سال کی، کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ جب بھی رمضان آتا تھا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، یہ رمضان آئے گا میں قرآن پاک کی تلاوت سے محروم رہ جاؤں گی۔ ڈاکٹر جو مرضی کہیں، مجھے اپنے رب کے ہاں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قرآن پڑھنے کی نیکی کو لکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں، اس نیکی کے وسیلے سے جو وسیلے کی جائز قسم بھی ہے، اللہ رب العزت میری بینائی کو لٹائے گا۔ رمضان کا پہلا دن آیا، قرآن پاک کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر انگلی رکھی، نظر تو آ نہیں رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، 13 لائنی قرآن تھا، بیٹا خود بیان کرتا ہے 13 لائنی قرآن تھا۔ ماں جی نے جس طرح روٹین تھی 13 لائنوں کے اوپر بسم اللہ حافظہ تو نہیں تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 13 دفعہ پڑھا، صفحہ الٹا دیا، 13 مرتبہ پڑھا، صفحہ الٹا دیا۔ ایک ماہ میں
جتنے قرآن پاک معمول تھا پڑھا کرتی تھی اتنے ہی قرآن پاک پڑھ رہی ہیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے. تیسری مرتبہ جب بسم اللہ کے ذریعے قرآن پاک کو ختم کیا ان کے بیٹے نے خود بیان کیا میری ماں کی بینائی واپس آ گئی اسی رمضان کے اندر. کیا نیکیوں کو بندہ نہیں دیکھے گا؟ اللہ کی قسم جس طرح انسان نیکیوں کو دیکھتا ہے اسی طرح انسان گناہوں کو بھی دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اگر خیر کے لیے ہے تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شر کے لیے بھی موجود ہے. اور انسان اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ نے تنہائیوں کے اندر گناہوں کو کیوں آسان کی ہے؟ آپ اور میں یہ بھی نہیں سمجھے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ جانے کہ حقیقت میں غیب میں حقیقت میں تنہائی میں اس سے ڈرنے والا کون ہے. تنہائیوں میں برائیوں کو آسان کرنا. مجھے ایک بات بتلائیں، ہم کیا لوگ ہیں؟ ہم کہنے والا بھی اور سب سننے والے بھی. لوگوں کے سامنے ہمارے اعمال مختلف ہیں اور تنہائیوں میں ہمارے اعمال مختلف ہیں. لوگوں کے سامنے ہم حاجی صاحب ہیں، لوگوں کے سامنے ہم علامہ صاحب ہیں، لوگوں کے سامنے ہم مولوی صاحب ہیں، لوگوں کے سامنے ہم شریف النفس ہیں، لوگوں کے سامنے ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، تراویحاں عبادات کرنے والے. اور تنہائی کے اندر 1 منٹ بھی ملا ہے فیس بک کھلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کھلے ہوئے ہیں، ننگے فحش ویڈیوز چل رہے ہیں، غیر محرم عورتوں کی تصویریں چل رہی ہیں. حضرت ثوبان کی حدیث بھی نہیں سمجھ سکے کہ کل قیامت کے دن بعض لوگ ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی بڑی ہوں گی. ان کی نیکیوں کو جب تولا جائے گا 1 تنکے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. اتنی بڑی نیکی وزن 0. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی عبادات تو کرتے تھے، اللہ کے لیے روزے تو رکھتے تھے، نمازیں تو پڑھتے تھے، لیکن ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ جب تنہا ہوتے تھے تو اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے تھے. یہ رب سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ جب تنہائی میں موقع ملے تو گناہ کر لیا، لوگوں کے سامنے حاجی بنا رہا. تنہائی میں جب موقع ملا غیر محرم کی تصویر بھی دیکھ لی، غیر محرم سے چیٹ بھی کر لی، غیر محرم سے گفتگو بھی کر لی، غیر محرموں کی ویڈیو بھی دیکھ لی، گانے بھی سن لیے. آپ اور میں یقین مانیے دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں. اسی دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے عمریں بیت گئی، اسی دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے عمریں بیت گئی. دنیا اچھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ہے، وفی الآخرۃ حسنہ بھی ہے. ہم اسی دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک مقدمہ یہ بھی بیان کیا ہے. اللہ رب العزت نے کلام حمید ہی کے اندر یہ مقدمہ بیان کر دی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے اللہ کے رسول قل کہہ دیجئے، اور جب کہہ دیجئے کے ساتھ جو بات آ رہی ہوتی ہے آپ کو پہلے بھی بتلایا ہوا ہے، اس کا مخاطب اول طور پہ نبی کریم ہوتے ہیں اور ان کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کا ابلاغ کیجئے، گویا یہ بات بڑی ہی اہم ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا ہم آپ کو خبر دیں گھاٹے کے اعمال کرنے والوں کے بارے میں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں کے بارے میں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. دنیا کے اندر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بندہ وہ ہے جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی دنیا ہی کے پیچھے گزار دی. صبح اٹھے 8 بجے، نماز کے لیے 2 منٹ، دکان کے لیے 12 گھنٹے، نماز کے لیے 3 منٹ، دکان کے لیے 24 گھنٹے، کاروبار 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک بزنس کر رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، دکان کھول رہا ہے، گھر پہنچا تب بھی کاروبار.
گھر پہنچا تب بھی فون، گھر پہنچا تب بھی صرف کاروبار اور دنیا ہی کے بارے میں مگن ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور جب اس کو کہا جاتا ہے حاجی صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن کاروبار، بیوی بچوں کے لیے ان کا پیٹ پالنا، یہ بھی ثواب ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مسجدوں کے لیے، اللہ کی مسجدوں کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ لوگوں کو بڑھ بڑھ کے جواب دیتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں ہم بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. جناب مولوی صاحب، علامہ صاحب، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہ جانا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہماری ملاقات کا انکار کیا. اگر ملاقات کا یقین ہوتا تو ہمارے لیے بھی کچھ وقت تو ہوتا. اگر ملاقات کا یقین ہوتا تو کچھ وقت تو ہوتا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. گویا یہ ان بندوں کے بارے میں نہیں ہے جو اعمال نہیں کرتے، یہ ان بندوں کے بارے میں ہے جنہوں نے توازن قائم نہیں رکھا. یہ قرآن پاک کی آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ان کے اعمال ضائع چلے گئے. کون سے اعمال؟ نیکیوں کے اعمال. کچھ کیا کرتے تھے، کچھ نیکیاں تھی، لیکن دل کے اندر وہ ایمان کی کیفیت نہیں تھی. بس یہی تھا 5 ٹائم اللہ کو سبق سنانا ہے. یہ نماز کو تو سبق سمجھ لیا ہوا ہے، 5 ٹائم سبق سنا دیا، بس جان خلاصی ہو گئی. صرف دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہ جانا ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. یہ ایسے بندے ہیں ان کے لیے کل قیامت کے دن اللہ میزان بھی قائم نہیں کرے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات سے محفوظ رکھے. اور میرے بھائیوں، ہم وقت برباد کر رہے ہیں. اللہ کی قسم وقت کی قدر و قیمت یہ ایک طویل باب ہے. انشاءاللہ سیرت النبی کا جو چیپٹر ہے وہ رمضان کے بعد دوبارہ شروع کریں گے. اگلے خطبے میں بھی اسی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ ہم نے رمضان سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے اور ہم کس طرح کا وقت برباد کر رہے ہیں. اور وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت زیادہ لوگ کوتاہی اور کمی کرتے ہیں. ان میں سے ایک وقت ہے اور ایک صحت ہے. آپ 1 لاکھ روپے کے بدلے میں، کوئی ایسا یہاں پہ بندہ بیٹھا ہے جس کو میں کہوں 1 لاکھ کے بدلے میں مٹی خرید لے؟ کوئی نہیں خریدے گا. کوڑا خریدے؟ کوئی نہیں خریدے گا. وہ وقت جو اتنا قیمتی ہے، وہ پورے کا پورا وقت، سارے کا سارا دن شیطان کے ایجنڈوں کو خریدنے میں صرف کر دیا، شیطان کے پیچھے صرف کر دیا. ہم نے وقت کی کیا قدر کی؟ یہ سورج، یہ رات نہیں گزر رہا، یہ میں اور آپ گزر رہے ہیں. انشاءاللہ اسی حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اور میرے بھائیوں، 1 منٹ، صرف 1 منٹ بھی اتنا قیمتی ہے انسانی زندگی کا. اگر کوئی چاہے تو اپنے نامہ اعمال کو خوبصورتی سے مزین کر لے. 1 منٹ کے اندر آپ ذرا مناسب رفتار سے بھی قل هو اللہ پڑھنا چاہیں نا، 1 منٹ میں 10 سے 12 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. 1 منٹ کے اندر 10 سے 12 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. 4 قرآن 10 دفعہ پڑھی جنت میں محل، 3 دفعہ پڑھی پورے قرآن کا ثواب. 1 منٹ 30 سیکنڈ کے اندر اگر آپ چاہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں. سمندر کے جاگ کے برابر گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں. ان نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو رمضان سے قبل تیار کریں اور رمضان میں اس جوش اور ولولے سے داخل ہوں کہ 1 سیکنڈ، 1 لمحہ، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا اور نیکیوں کو کمانا. نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، مارچ کا مہینہ یوم پاکستان کی یاد کو بھی لے کے آتا ہے۔ اسی طرح مارچ کے مہینے کے اندر خاص طور پہ اہل حدیث کے لیے اور بالعموم عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ اور سانحہ انسان کے دل و دماغ کے اندر ریمائنڈر کے طور پہ آ جاتا ہے۔ وہ سانحہ 23 مارچ کو قلعہ لچھمن سنگھ کے اندر مینار پاکستان کے قریب علماء اہل حدیث کی شہادت کا اندوہناک سانحہ ہے، جب نفرت اور تشدد کے سوداگروں نے عالم اسلام کی قیمتی متاع کو ہم سے چھین لیا، اور علامہ شہید اس وقت تقریر فرما رہے تھے، اور جب وہ اس شعر پہ پہنچے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ، یہ لفظ ادا کر رہے تھے، اسی وقت بم کا دھماکہ ہوا، اور دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم، اس قافلے کے وہ خود ہی ہاں تھے، اس قافلے کے وہ سالار تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی دفاع صحابہ میں اس طرح گزاری کہ آپ کے سامنے آج بھی عالم اسلام میں ان کی دفاع صحابہ پہ لکھی گئی جو کتب ہیں، الشیعہ والسنہ ہو، الشیعہ والقرآن ہو، الشیعہ واہل بیت ہو، الشیعہ والتشیع ہو، عالم عرب کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کی ذات کے اوپر اس حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر تھیسز اور پی ایچ ڈی تک کے مقالے لکھے جاتے ہیں۔ اور جب حرمت رسول اور دفاع ختم نبوت کی بات آئی تو آپ کی کتاب شہرۂ آفاق قادیانیت ہے، بہائیت ہے، بابیت ہے، کہ جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکوں کو ڈالا، علامہ شہید نے ان کے سامنے ایک بند کو باندھ دیا، گویا دفاع صحابہ اور ختم نبوت کا وہ مجاہد 23 مارچ کو بم دھماکے میں زخمی ہوا۔ اور عبد المجید ندیم خود بیان کرتے ہیں، دیوبندی ابو جان کے دوست تھے، کہ علامہ صاحب اپنی شہادت سے 1-1.5 ماہ قبل ایک دن مجھے جنت البقیع میں ساتھ لے گئے، ایک جگہ پہ اچانک بیٹھے، ہاتھوں کو اٹھایا، زاروں کے تار رونے لگے، آہیں کراہوں اور سسکیوں میں بدل گئیں، اور کہنے لگے اللہ تیرے صحابہ کی خدمت کرتا ہوں اور ان کے دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں پہ 10,000 سے زائد صحابہ دفن ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں کیا کمی آ جائے گی اگر ان کی قدموں میں مجھے جگہ دے دے گا۔ عبد المجید ندیم کہتے ہیں بم دھماکہ ہوا، مجھے علامہ کی وہ دعا یاد آئی، لیکن کوئی اسباب نظر نہ آئے کہ بم دھماکہ تو لاہور میں ہوا، تو میں قسمیں کھانے لگا علامہ کو کچھ نہیں ہوگا، علامہ کو کچھ نہیں ہوگا، کہ میں نے ایک ولی کامل کی اپنے کانوں سے دعا کو سنا اور مشاہدہ کیا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا اس کی یہ دعا قبول ہو رہی ہے، اس لیے علامہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ کہا جس دن خبر آئی کہ سعودیہ سے طیارہ آیا ہے اور علامہ شہید کو زخمی حالت میں لے کے یہاں سے چل دیا ہے، اللہ کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ نے دعا کو سن لی ہے، یہ اپنے مقتل کی طرف نہیں بلکہ اپنے مدفن کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کہا اگلے ہی دن ریاض سے خبر آئی کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور یہ سعودیہ کا ایک قانون ہے جو وہاں پہ جس علاقے میں فوت ہو وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ میرے دادا جان بات آئی آج ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، ان سے پوچھا گیا آپ کو سعودیہ نیشنلٹی دیتے ہیں، آپ کے سارے خاندان کو سعودی عرب کی نیشنلٹی دیتے ہیں، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ سے کوئی بات نہیں چاہتا، صرف میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ بیٹا دفاع صحابہ کیا کرتا تھا، دفاع ختم نبوت کرتا تھا، جنت البقیع میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ ریاض سے ان کو مسجد نبوی لے کے آیا گیا، اور مسجد النبوی کے اندر اور خانہ کعبہ کے اندر پہلا ان کا نماز جنازہ ریاض میں ہوا، اور خانہ کعبہ میں بھی ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوا۔ اور مسجد النبوی میں آپ کو پتہ عربوں کا ایک معمول ہے کہ جب بھی جنازہ آتا ہے وہ صرف اعلان کرتے ہیں
کہ جنازہ میت کے اوپر، لیکن علامہ شہید کو یہ اعزاز ہے کہ ان کے جنازے سے قبل ان کا تعارف کروایا گیا اور ان کا وہاں پہ جنازہ ہوا۔ اور عبد المجید ندیم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کچھ دیر بعد جنت البقیع میں پہنچا، میں نے وہ جگہ تلاش کی جہاں علامہ صاحب بیٹھے تھے، میں اس جگہ پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، امام مالک کی وہ احاطہ ہے، اور اسی کے جس مقام کے اوپر بیٹھ کے دعا کر رہے تھے اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دے دی۔ اور میرے بھائیوں یہ تحدیث نعمت ہے۔ اور حاجی ظہور الہی جو میرے دادا تھے، آج یہ بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں، ہم کئی مرتبہ دین کو بڑا لائٹ اور دین کے کاموں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ میرے دادا کوئی عالم دین نہیں تھے، ایک تاجر تھے۔ ہاں، سیالکوٹ کی سب سے امیر اس وقت کا جو گھرانہ تھا احمد صاحب کے بیٹے تھے، اور ملا احمد پورا آج بھی سیالکوٹ میں موجود ہے میرے پردادا کے نام کے اوپر جو انہوں نے آباد کیا۔ ایک تاجر جس نے ایک عالم دین کی تقریر سنی علم کی اور علماء کی فضیلت کے اوپر، اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا، ایک تاجر ہے، دنیا دار، امیر، مالدار، اس نے اللہ سے وعدہ کیا اگر اللہ اولاد دے گا، بیٹے دے گا تو ان کو تیری راستے کے اوپر وقف کروں گا، ان کو عالم دین بناؤں گا۔ ایک تاجر نے یہ امید اور خواہش ظاہر کی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی ظہور الہی کی ابھی کتنا عرصہ ہوا دنیا سے گئے ہیں، آپ لوگوں میں سے حاجی کرام صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ ان سے براہ راست ملے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں۔ میرے والد صاحب کے بعد وہ فوت ہوئے ہیں، والد صاحب تو 47 ایئرز کی ایج میں دنیا سے چلے گئے۔ آج صرف حاجی ظہور الہی جس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس کی اولاد میں سے اگر کوئی بیٹا پیدا ہوگا، اور پہلے بیٹے ابو جان پیدا ہوئے، عالم دین بنا دیا، حفظ کروا دیا۔ میں صرف والد کی بات نہیں کرتا، ان کو تو جانتے ہیں، چچا ڈاکٹر فضل الہی کی بات نہیں کرتا کہ عالم عرب و عجم ان کو جانتا ہے۔ صرف ظہور الہی کے خاندان کے اندر اس وقت 50 سے زائد حافظ قرآن موجود ہیں، اور 10 سے زائد عالم دین موجود ہیں، اور ایک میرے جیسا نکمہ طالب علم بھی موجود ہے۔ ایک تاجر نے اللہ سے وعدہ کیا، دنیا سے چلا گیا ہے، 50 حافظ قرآن اس کی فیملی، اس کی اولاد میں سے موجود ہیں، کیا اس کو نیکیاں نہیں پہنچ رہی؟ آپ اور میں نے نیکیوں کے کون سے منصوبے بنائے ہیں؟ میں اور آپ کہاں پہ ہیں؟ 100 سال زمین کے اوپر نہیں گزرتے جب انسان سارے کے سارے زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، اور ہم نے اور آپ نے کیا منصوبے بنائے ہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ کے؟ وہ عقل مند تھے، اللہ کی قسم عقل مند تھے، جو اپنے پورے کے پورے خاندان کو اس کام پہ لگا گئے۔ نیت نیک تھی، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو دکھا دیا، اپنی آنکھوں سے دکھا دیا۔ اور پھر ایک عجیب بات ہے، بعض لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، میرے دادا بھی ریاض ہی میں فوت ہوئے تھے، یہ بھی کبھی موقع آیا تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس وقت اپنے بیٹے فضل الہی کو وصیت کر گئے مجھے دفن نہ کرنا جب تک جنت البقیع کی اجازت نہ آ جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، محیر العقول واقعات میں سے ہے، میرے دادا کو بھی اللہ نے جگہ دی تو ریاض سے ان کی میت کو ٹرانسفر کیا گیا مدینہ میں، اور ان کو بھی جنت البقیع میں داخل کیا گیا۔ ایک بیٹے کو عالم دین بنایا، اس کے لیے جنت البقیع کی مدفن کو مانگا، اللہ نے خود بھی مدفن وہیں دے دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ فضل و عنایت بھی کی کہ میرا ایک بیٹا جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا اللہ نے عطا کیا، اور مدینہ میں ہی فوت ہو گیا، تو لا محالہ طور پہ جو مدینہ میں فوت ہوتا ہے اس کا دفن جنت البقیع میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلائے، اور ہمیں بھی صدقہ جاریہ اور نیکی کے ایسے منصوبے بنانے کی توفیق دے۔ یہ آج مارچ کے حوالے سے ایک ریمائنڈر کے طور پہ علامہ شہید کا ذکر آیا تو آپ کے سامنے کر دیا، اور علامہ شہید خود اپنے بارے میں بھی کہا کرتے تھے۔ اور آج کل کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو یہ حسب حال ہے۔ علامہ شہید یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں۔ اور آخر میں وہ یہ کہا کرتے تھے، خیف کہ اس وقت کے غدار بھی اب رستم ٹھہرے اور زندہ کے سزاوار فقط ہم ٹھہرے، 100 سے زائد پرچے
ایوب خان بھٹو اور ضیاء الحق کی آمریتوں کے خلاف لڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر کاٹے گئے، جائیداد کی کرکی کا آرڈر بھی آ گیا، 48 گھنٹے جیل میں رکھا گیا، 48 گھنٹے بعد پانی کا ایک گلاس پلایا جاتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کا نام لینا چھوڑ دو، دین کے نفاذ کی بات کرنا چھوڑ دو، ختم نبوت کا نام لینا چھوڑ دو، دفاع صحابہ کا نام لینا چھوڑ دو۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کے جسمانی اور روحانی فرزند آج بھی دفاع صحابہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، آج بھی ختم نبوت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا کے اوپر نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں، ہمارے پوتے، ہمارے پڑپوتے یہ دفاع صحابہ کی اور ختم نبوت کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ اور بات آئی ہے تو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کے اوپر۔ مرزا جہلمی کا کلپ آیا لیکن اس کے اندھے مقلدین ابھی بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ اگر کوئی اور دنیا کا بندہ یہ بات کہتا، اللہ کی قسم اس کے خلاف توہین کا مقدمہ ہوتا، اس کو جوتے مارے جاتے، چوکو چراہوں کے اوپر اس کے خلاف احتجاج ہوتا۔ سرعام پہلے دھمکیاں لگاتا ہے اداروں کی، ایجنسیوں کی، کسی نے نوٹس نہیں لیا، یہاں تک اتر آیا ہے، ابھی اس کا کلپ آیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میرے اور میرے ساتھیوں کے اوپر جو مشکلات ہیں، معاذ اللہ وہ نبی اور ان کے صحابہ پہ بھی نہیں آئی۔ بتائیے، اور جب اس کے خلاف کلپ ہمارے بھائی نے مفتی عتیق الرحمان علوی نے بنایا، اس نے اس کا جواب دیا، میں نے کب کہا ہے جی کہ نبی کریم کہا بھی ہے، اور مکرنے کے بعد پہلے مکرا پھر وہی بات کرنا شروع ہو گیا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کے اوپر جو مشکلات، اس سے زیادہ مشکلات ہمارے پر اس لیے آئی ہیں کہ صحابہ کے جو مخالف تھے، نبی کے مخالف تھے، وہ کافر تھے اور ہمارے مخالف مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے پر زیادہ مشکلات ہیں۔ اس کو کبھی تپتے ہوئے صحرا میں ریت کے اوپر ڈال کے گرم پتھر اس کے سینے پہ رکھ کے اس کو کہا جائے احد احد کی آوازیں نکال، یہ کیسا بدبخت آدمی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ امت کے اوپر سب سے سخت ابتلائیں اور مشکلات نبیوں پہ آتی ہیں، ان کے ساتھیوں پہ آتی ہیں، وہ مشکلات اور ابتلائیں بعد والوں پہ نہیں آ سکتی۔ لیکن عقل کے ایسے اندھے ہیں، عقل کے اوپر ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ تقلید ہے، بس اس نے کہہ دیا ہے تو اس کی صفائیاں دینے پہ لگے ہیں، بجائے یہ کہنے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سے توبہ کروائی جائے۔ اور اس کے بے شمار اس طرح کے گستاخانہ جملے میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ انشاءاللہ یہ صحابہ کا جو دفاع ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ اس کے خلاف کیوں بولتے؟ جب کوئی صحابی کے خلاف بکواس کرے گا تو ہمارا بولنا ہم پہ فرض ہے، یہ دفاع کرنا آپ کے اوپر اور میرے اوپر، سب کے اوپر فرض ہے۔ آخر میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دوست ہیں توقیر حفیظ بھائی، ان کی والدہ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ ان کے ایک اور قریبی دوست دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ آخر میں ہمارے قرآن پاک کے شعبے سے آج ایک اور بچے نے حفظ مکمل کیا ہے، نذیر صاحب کا وہ بانجا بھی ہے، نعیم الحسن نام ہے، نعیم بیٹے نے قرآن پاک کو مکمل کیا، انشاءاللہ جمعے کے بعد وہ آخری سبق سنائے گا۔ اسی طرح الحمدللہ ایک دن پہلے ہماری ایک بچی کی بھی تکمیل قرآن کی تقریب تھی۔ رمضان کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ بات بتلانی ہے کہ آپ ساتھیوں نے بڑھ چڑھ کر رمضان کے اندر خلاصہ قرآن، دروس قرآن، تراویح کے اندر شرکت کرنی ہے، اشتہارات وغیرہ لگ گئے ہیں، انشاءاللہ علماء اس کے علاوہ بھی آئیں گے، اور جو دروس فجر کے بعد ہوتے ہیں، عشاء کے بعد ہوتے ہیں، وہ بھی ہوں گے، اور حسب سابق انشاءاللہ اس علاقے کی سب سے بڑی سحری اور افطاری اجتماعی طور پہ یہاں پہ ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نے آپ سب ساتھیوں کے لیے وسیع تر انتظام کیا ہوا ہے، سب کو دعوتیں عام ہیں، کیونکہ سحری افطاری میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے نہ ہوں اور سب ساتھی اس کو کھا سکیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1000 بندے کی سحری و افطاری کا انتظام کیا ہے، آپ سب ساتھیوں کو اس میں بھی شمولیت کی دعوت ہے۔ دیگر مراکز کے پروجیکٹ کے حوالے سے پہلے بھی آپ کے سامنے گزارشات کو رکھ چکا ہوں۔ اللہ رب العزت اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک آباد رکھے، آپ سب ساتھیوں کا تعاون قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کے چھوٹے چھوٹے کام قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔